الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، شوال المکرم کا یہ مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد ذوالقعدۃ الحرام، پھر اس کے بعد اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذوالحجہ. شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اس میں جو اللہ تعالیٰ جنہیں بلاتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، اور جن کے اندر سچی طلب، تڑپ اور ایک امنگ اور امیدیں ہوتی ہیں اور وہ جانے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے گھر بلاتے ہیں اور حج کی یا عمرے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے. العمار والحجاج عبد اللہ، کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعت ہیں، یعنی اللہ کے مہمان ہیں. ان مہمانوں کی عظمت کا، ان مہمانوں کی شان کا آپ کیا اندازہ لگائیں جن کا میزبان خدا تعالیٰ. اگر کسی صدر کی طرف سے دعوت مل جائے، کسی منسٹر کی طرف سے دعوت مل جائے، کسی وزیر کی طرف سے دعوت مل جائے، یا کسی محلے کے بڑے آدمی کی طرف سے دعوت مل جائے، تو آدمی کتنے نخرے اٹھاتا ہے، شان بتاتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے کہ مجھے فلاں کی طرف سے دعوت ملی ہے، فلاں کی طرف سے مجھے بلاوا آیا ہے. تو یہ حج کرنے والا جس کو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہو، جن کا میزبان اللہ تعالیٰ ہو، تو آپ ان کی عظمت کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر بلاتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ پسندیدہ بندے ہیں. اس لیے کہ ہم بھی اپنے گھر جسے بلاتے ہیں، ہر کس و ناکس، جانے انجانے کو نہیں بلاتے ہیں، اسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں جنہیں ہمیں پسند ہوتے ہیں، ان سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے. جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے ہم اسے اپنے گھر بلانے میں اتنا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ حج کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، خدا تعالیٰ اس کے میزبان ہے، اس کے اپنے گھر بلاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو مہینہ ہے حج کا مہینہ ہے، ابھی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو بندے حاجی ہیں، عازمین ہیں، وہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، مشغول ہیں.
اور اسی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ابھی تک نہیں گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دل میں تمنا نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، یا ان کے دل میں اس کی ایسی کوئی طلب یا تڑپ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر ایسا ہی بنایا ہے کہ فطری طور پر ہر مومن کا دل کعبۃ اللہ کی طرف جھکتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف اس کا دل لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس گھر کو ایسا بنا دے کہ اس مسلمان کا دل اس طرف جھکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کی جو دل کی تڑپ ہے، دل کے اندر جو طلب ہے، دل کے اندر اس کی جو آرزو ہے، تمنا ہے، جو کئی سالوں سے اس کے دل میں چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں اور اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اور اس تعلق کا اتنا لحاظ ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں کہ بندے کے دل کا جو کعبۃ اللہ سے تعلق ہے، بندے کے دل میں جو کعبۃ اللہ سے محبت ہے، بندے کے دل میں جو کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا لاج رکھتے ہیں کہ اس تعلق کو اور قریب کرتے ہیں، اور قریب کرتے ہیں، اتنا قرب عطا فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے جب حج کرتا ہے، خاص طور سے جو ایک رکن ہے طواف کرنا، تو طواف کرنے کی صورت میں جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں، طواف کر کے آئے ہیں، جی حج کر کے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے طرف جو چکر لگانے کا طریقہ ہے وہ سیدھی جانب سے شروع نہیں ہوتا بلکہ بائیں جانب سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت وہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں تو کعبۃ اللہ ان کے جی بائیں ہاتھ کی طرف ہوتا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ کعبۃ اللہ کی عظمت ہر عمل میں اسلام کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر عمل کو سیدھی جانب سے کیا جائے، ہر نیک عمل، بھلا عمل، جائز عمل آپ کیا کریں؟ سیدھے ہاتھ سے کریں۔ آپ کو لینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے لے لو، دینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے دے دو، کپڑے پہننا ہے تو سیدھے ہاتھ سے پہنو، جوتے تک پہننا ہے تو سیدھے جانب سے پہنو، یہ سنت ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن مسلمان حاجی یا عمرہ کرنے والا جب طواف کرتا ہے تو طواف کرنے میں یہاں سیدھے جانب کا لحاظ نہیں کیا گیا، یہ بائیں جانب سے حاجی جو ہے طواف کرتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جب حاجی طواف کرتا ہے تو کعبۃ اللہ اس کے بائیں جانب اس لیے رہتا ہے کہ ہر ایمان والے کا جو دل ہے وہ بائیں جانب ہے، سیدھے جانب نہیں ہے، بائیں جانب ہے۔ تو جب وہ طواف کرے تو اس کا دل کعبۃ اللہ کے قریب ہو، کعبۃ اللہ کے نزدیک ہو۔ اس لیے جو عمل ہر عمل میں پسند کیا گیا سیدھے جانب سے شروع کرنا، لیکن کعبۃ اللہ کے اندر یہ عمل روک دیا گیا۔ اب کہا کہ اب تم بائیں جانب سے طواف کرو تاکہ تمہارا دل کعبے کے قریب ہو۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے جذبات کا، جی عشق کا، محبت کا لحاظ کرتے ہیں کہ تم کعبۃ اللہ کا طواف کرو تو اس جانب سے کرو تاکہ تمہارا دل کعبۃ اللہ کے قریب ہو۔ اور ساتھ چکر لگائے، اور بھی جو ہے آدمی نفلی طواف کرتا ہے، وداعی طواف کرتا ہے، زیارت کا طواف کرتا ہے، جو بھی آدمی طواف کرتا ہے اس میں چکر لگاتا ہے۔ تو چکر لگانے میں فائدہ کیا ہے؟ کیا ہم کعبۃ اللہ کی پوجا کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کو جو ہے ہم سر جھکا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چکر لگانے کا حکم دیا۔ کیوں لگایا؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں جتنے چکر لگائے تھے، دھوکے کے، جھوٹ بولنے کے، جو بھی جی دھوکہ دینے کے، نقصانات کرنے کے، گناہ کرنے کے، نامحرم کو دیکھنے کے، زنا کاری کے، بدکاری کے، سود خوری کے، جو بھی اس نے چکر لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں طواف کے چکر میں ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح کپڑا جو ہے میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ مشین میں ڈالتے ہیں۔ جی ہم نے مشین میں ڈال دیا اور اس کپڑے کو مشین کے اندر ڈال کے چکر لگایا،
تو یہ کپڑا مشین میں جتنا چکر لگائے گا، جتنا گھومے گا، اتنا پاک ہو کے نکلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگانے کا حکم دیا کہ تم یہاں جتنا چکر لگاؤ گے کپڑے سے زیادہ تم پاک ہو کے نکلو گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کے نام اعمال میں، اس کے بدن میں یا اس کے نسبت سے ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا، وہ ابھی حج سے ایسا واپس آتا ہے جیسا ابھی پیدا ہوا ہے۔ آج پیدا ہونے والے بچے کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے، ایک نئی زندگی ہے، اب نئی زندگی وہاں سے اس کی شروع ہوتی ہے۔ تو جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حاجی کو بھی ایک نئی زندگی دیتے ہیں کہ جا میرے بندے 30-40 سال 50-60 سال کی جو زندگی تیری تھی نافرمانی کے، گناہوں کے، حکم عذولیوں کے، جو بھی چکر تم نے کیے تھے وہ یہاں طواف کے چکر میں ہم نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، سب مٹا دیا۔ اب نئے سے زندگی گزارو، نئے سرے سے۔ دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ نمازوں میں پہلے دل نہیں لگتا تھا، اب نمازوں میں دل لگنے لگا ہے۔ قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا، اب قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک گناہوں کی وجہ سے دل میں جو کالا نقطہ پڑ رہا تھا، اور وہ دل جو ہے کالے نقطے پڑھتے پڑھتے کالا پتھر ہو گیا تھا، اب خیر کی طرف یہ دل مائل نہیں ہو رہا تھا۔ دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، دلوں میں زنگ لگ جانے کی وجہ سے دلوں کے اندر جو ہے نمازوں میں، ذکر میں، خیر کے کاموں میں دل نہیں لگتا، بور ہوتا ہے آدمی۔ تو یہاں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ دل کیا ہو گئے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے کالے ہو گئے۔ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو دل پاک ہو جاتا ہے، دل دودھ سے زیادہ سفید ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو حجر اسود کو بوسہ دیا ہے یا ہاتھ کا استلام کیا ہے، اشارہ کیا ہے، اس نے آپ کے گناہ کو جذب کر لیے، آپ کے گناہ کو جذب کر لیے۔ کعبۃ اللہ کے کنارے میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، حاجی لوگ جانتے ہیں، جو طواف کر کے عمرہ کر کے وہ لوگ بھی جانتے ہیں، جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جنت سے لایا گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جس وقت دنیا میں اتارا گیا دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید۔ جب حاجی لوگ یا عمرہ کرنے والے لوگ جو اللہ کے بندے ہیں کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس چھونے کی برکت سے، بوسہ دینے کی برکت سے حجر اسود کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ بوسہ دینے والے کے، چھونے والے کے سارے گناہ کو جذب کر لیتا ہے، سارے گناہ کو وہ چوس لیتا ہے۔ اب حاجی کے ذمہ میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح وہ لوگوں کے گناہ جذب کرتے کرتے کالا ہو گیا، کالا پتھر ہو گیا، اسے نام ہی حجر اسود پڑ گیا۔ حجر اسود کا معنی ہے کالا پتھر، حالانکہ یہ پتھر کالا نہیں تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا جس وقت جنت سے آیا تھا، لیکن جب بندوں کے گناہ اس نے جذب کرنا شروع کیا، بندوں کے گناہ جو ہے چوسنا شروع کیا، تو وہ جذب کرتے کرتے وہ پتھر کالا ہو گیا، اب اس کا نام حجر اسود پڑ گیا۔ آج بھی کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا طواف کرتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، استلام کرتا ہے، تو وہ پتھر اس کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ بالکل بڑا سارا پتھر تھا، وہ طوفان نوح میں یا کسی اور وجہ سے وہ پتھر ٹکڑے ہو گیا، پارا پارا ہو گیا۔ اب کعبۃ اللہ میں وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہی کی شکل میں لگایا گیا ہے۔ اب وہ پتھر چاہے ٹکڑے ہو جائے لیکن ہمارے گناہوں کو وہ کیا کرتا ہے؟ جذب کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے۔ تو یہ حجر اسود کی تاثیر۔ میں اس حدیث سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دلوں میں کالے نقطے کیسے پڑتے ہیں، دل کالا کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے یہ حجر اسود ہے، کالا پتھر۔ کالا پتھر جب جنت سے آیا تھا وہ کیسا تھا؟ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔
جب اس نے لوگوں کے گناہ جذب کرنا شروع کیا تو وہ پتھر دھیرے دھیرے کیا ہو گیا؟ کالا ہوتا گیا، اتنا کالا ہو گیا کہ اب اس کا نام ہی کالا پتھر پڑ گیا۔ وہ کالا پتھر نہیں ہے، وہ تو سفید ہے۔ جب ایک پتھر جو بے جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو وہ جذب کر لیتا ہے، تو لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے جب ایک پتھر کالا ہو جاتا ہے تو جو خود گنہگار ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کیسا کالا ہوگا، اس کا دل کتنا کالا ہوگا، یہ سمجھنا ہے، یہ اندازہ کرنا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ ہمارا دل کالا کیسے ہوتا ہے۔ بہت جگہوں پر تصویروں میں بھی ڈاکٹروں کے پاس ادھر ادھر جو ہے ایک تصویر لگی ہوتی ہے ہمارے پھیپھڑوں کی، کہ جو لوگ اسموک نہیں کرتے ہیں ان کے پھیپھڑے، اور جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کے پھیپھڑے۔ جو لوگ اسموک نہیں کرتے جی ان کے پھیپھڑے کیا ہوتے ہیں؟ سفید ہوتے ہیں، اور جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کے پھیپھڑے کیا ہوتے ہیں؟ کالے ہو جاتے ہیں، کالے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ جو لوگ گناہ نہیں کرتے ان کے دل بھی اسی طرح سفید ہوتے ہیں، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے دل اس پھیپھڑوں کی طرح جو اسموک کرنے والے ہیں اس سے زیادہ کالے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، جس طرح ایک اسموک کرنے والے کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میرا جو پھیپھڑا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ کالا ہوتا جا رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ پھر تصویر سے بتانی پڑتی ہے کہ دیکھو یہ اس طرح آپ کا جو ہے اسموک کریں گے تو آپ کا یہ پھیپھڑا اتنا کالا ہو جائے گا۔ تو گناہوں کی بھی یہی مثال ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑتا ہے۔ اگر وہ سچی پکی توبہ کر لیا گناہ کے بعد تو وہ گناہ کا جو نقطہ ہے وہ ایک سیاہی کی طرح زائل ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کپڑے میں سیاہی گر گئی، انک، تو آپ نے فوراً پانی ڈال دیا تو وہ سیاہی کیا ہوگی؟ مٹ گئی۔ تو بالکل آپ نے ایک گناہ کیا تو یہ سیاہی کی طرح ایک نقطہ پڑتا ہے دل میں، تو فوراً آپ نے توبہ کر دیا تو وہ آپ نے وہاں پانی ڈال دیا، وہ سیاہی، وہ کالا نقطہ کیا ہو جاتا ہے؟ مٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس سیاہی کو فوراً پانی نہیں ڈالا، سوکھنے چھوڑ دیا اور کئی دن تک چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ وہ سیاہی اب وہ داغ بن جائے گا، دھبا بن جائے گا، اب وہ نہیں نکلے گا، نہیں مٹے گا۔ بالکل گناہوں کی جو سیاہی آپ نے فوراً توبہ نہیں کیا گناہ کے بعد، وہ سیاہی باقی رہے گی اور دل میں جم جائے گی، جسے دھبا جم جاتا ہے، داغ جم جاتا ہے۔ پھر اگر اس نے دوسرا گناہ کیا تو دوسرا نقطہ بیٹھتا ہے، تیسرا گناہ کیا تو تیسرا نقطہ بیٹھتا ہے۔ اس طرح ایک ایک نقطہ، ایک ایک گناہ پر داغ بنتے بنتے وہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ دل کالا پتھر بن جاتا ہے۔ تو کالا پتھر بن جانے کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اب اسے ذکر کرنے میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، تلاوت کرنے میں دل نہیں لگتا، نماز میں اسے آرام محسوس نہیں ہوتا۔ اچھے اچھے نمازی ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، ماشاءاللہ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، نفلیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے اندر کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض دفعہ، بس اوقات ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کئی لوگوں سے، ایمان والا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پھر کہتا ہے ہاں نماز پڑھ لیا آرام ہو گیا، نماز پڑھ لیے ہاں اب آرام ہو گیا۔ نماز پڑھ لینے کے بعد آرام نہیں ہے، جب تک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تب تک آرام ہے۔ بات سمجھے؟ جب تک وہ نماز کی حالت میں ہے تب تک آرام ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں مسلمان بہت سارے نمازی، جلدی جلدی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں اب سکون ہو گیا، نماز ہو گئی ہماری، اب آرام ہو گیا۔ اب آرام نہیں ہوا ہے، جب تک نماز میں رہیں گے تب تک آرام رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی جب تک آپ نماز میں ہیں تب تک آپ کو آرام ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے اب آرام نہیں ہے، اب مصیبتیں شروع ہو جائیں گی دنیا کی۔ جب تک آپ نماز میں ہیں تب تک آرام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، لمبے لمبے رکوع کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ بل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، جتنی لمبی رکعت ہوتی تھی اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، جتنا لمبا رکوع ہوتا تھا اتنے لمبے سجدے ہوتے تھے، جتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا اتنے لمبے اتحیات میں آپ دعائیں کرتے تھے۔ بابا نظر لگاؤ نماز کتنی لمبی ہوگی، رکعت باندھنے سے لے کر سلام کرنے تک لمبی طویل نمازیں، کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کئی پارے پڑھ لیا کرتے تھے، کئی پارے ایک رکعت۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں سکون ہے، راحت ہے۔ اب ہمارے اندر جو ہے نماز پڑھنے میں سکون اور راحت نہیں ہے۔ نماز شروع ہوگی، ابھی شروع نہیں ہوئی، ختم کی فکر ہوتی ہے، کب جلدی نماز ختم ہوگی، کب جائیں گے، کب دھندا دیکھیں گے، کب کاروبار دیکھیں گے، کب جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ نماز شروع ہونے سے پہلے نماز ختم کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا، نماز میں آرام نہیں ہے ایمان والے کو، نماز میں راحت نہیں ہے، بلکہ ایمان والے کو تو راحت نماز میں ہے۔ جی جیسے آدمی اے سی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جب تک اے سی میں بیٹھا ہوا ہوں گرمی سے مجھے راحت ہے، میں آرام میں ہوں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب تک ایمان والا نماز کے اندر ہے تب تک وہ سارے گرمیوں سے آرام میں ہے۔ جیسے ہی نماز ختم کرے گا پھر وہاں اسے دنیا کے جھنجھٹ شروع ہو جائیں گے، دنیا کی پریشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی ہے اب آرام ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا نمازوں میں دل نہ لگنا، تلاوت میں دل کا نہ لگنا، ذکر میں دل کا نہ لگنا، یہ کس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے کالے پڑ گئے۔ ہمارے دل کیا ہو گئے، کالے پڑ گئے۔ اگر ہمارے دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتے تو دلوں میں، ایمان والے کے دلوں میں تو نماز سے محبت ہوتی ہے، تلاوت سے محبت ہوتی ہے، تلاوت سے چاہت ہوتی ہے، تو وہ جب تک نماز پڑھے گا تب تک اسے آرام ہوگا۔ لیکن یہ نماز پڑھنے میں کیا نہیں مل رہا ہے، آرام نہیں مل رہا ہے، راحت نہیں مل رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں کیا ہے، دل وہاں نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ سے مانگنا، حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہاتھ اٹھا کر گھنٹے گھنٹے مانگا کرتے تھے، گھنٹے گھنٹے۔ آج ہمیں مانگنے میں دل نہیں لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں دعائیں مانگا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ کے رونے کی آواز ایسے محسوس ہونے لگی، ایسا لگ رہا تھا آواز میں رونے کا جیسے ہانڈی پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ ہانڈی پکتی ہے تو اس طرح آپ رو رہے تھے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے آہستہ سے کان لگا کر، دھیان لگا کر غور سے سنا کہ میں بھی سنوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں کیا دعا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو دیکھا، میں نے کان لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار 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 یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ میں نے کان لگا کے سنا، کیا دعا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک اللہم انی اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا آپ بار بار سجدے میں پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے اس دعا کا؟ فرمایا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ آپ کے خوشنودی کے صدقے واسطے سے
آپ کی رضا کے وسیلے سے آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کے رضا کا واسطہ، آپ اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لیجیے۔ پھر آگے فرمایا میں آپ کے معافی، آپ جو معاف کرنے کی صفت ہے، آپ کی معاف کرنے کی شان، آپ کے اندر معاف کرنا ایک آپ کی خوبی ہے، آپ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، اس معافی کے وسیلے سے آپ کے سزا سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ کے سزا کا لائق نہیں ہوں، مستحق تو ہوں، لائق نہیں ہوں، برداشت نہیں کر سکتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک منک، اے اللہ تیری ذات کے وسیلے سے تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے غصے سے مجھے بچا لے۔ پھر آگے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکتا جتنا تو نے خود اپنے بارے میں تعریف کی ہے، جتنی تو خود اپنی ذات سے تعریف کرتا ہے اتنی تعریف میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعا آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، بتاؤ، اندازہ لگاؤ، یہ دعا آپ رو رو کے پڑھ رہے ہیں، رو رو کے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نبی مانگ رہا ہے۔ کیا نبی سے گناہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا نبی نے اللہ کے کسی حکم کو توڑا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیا نبی نے کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، نبی سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بھی نبی خدا سے ڈر رہا ہے، نبی اللہ کے غصے سے ڈر رہا ہے۔ اب ہمارا اندازہ لگاؤ، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نافرمانیاں کیے ہیں، کتنے حکم جان کے چھوڑ دیے، سستی سے چھوڑ دیے، معلوم ہونے کے باوجود بھی گناہ کیے۔ تو ہمیں ڈرنا ہے کہ نہیں ڈرنا ہے؟ ہمیں تو اس سے زیادہ ڈرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھنٹے گھنٹے سجدے میں دعا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں دعا تھوڑا لمبی ہو جائے تو لوگوں کو بور ہونے لگتا ہے، کتنی لمبی دعا کر رہے ہیں، مختصر دعا کرنا چاہیے، لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جی نماز لمبی ہو گئی تو لوگوں کو بور ہو جاتا ہے، کتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مختصر کرنا چاہیے۔ لوگوں کو ابھی نمازوں میں دعاؤں میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ ایک جگہ دعا ہو رہی تھی تو جو دعا کرنے والا تھا وہ دعا کر رہا تھا یا اللہ یہ عطا فرما، وہ عطا فرما، یہ نصیب فرما، وہ نصیب فرما۔ تو نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ بور ہو رہا تھا کہ حضرت دعا ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے، لمبی لمبی دعا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں یہ عطا فرما، وہ عطا فرما۔ تو اس نے آواز سے دعا میں کہہ دیا یا اللہ یہ دعا ختم فرما، پہلے یہ دعا ختم فرما۔ ہاں یہ دعا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو وہ کیا ہوا؟ دل نہیں لگ رہا ہے، دعاؤں میں دل نہیں لگ رہا ہے، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں؟ دلوں میں کالے نقطے پڑھتے پڑھتے دل کالا ہو گیا۔ کتنا کالا ہو گیا کہ اب خیر کے کاموں میں دل متوجہ نہیں ہو رہا ہے، غلط کے کاموں میں دل فوراً متوجہ ہو رہا ہے، فوراً متوجہ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ وہی جب حاجی حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے یا ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے تو وہ حجر اسود اس کے سارے گناہ جس کر لیتا ہے۔ اب دل کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ اب دل کی کیفیت بدل گئی، اب دلوں میں اچھے خیالات آنے لگے، دلوں میں اچھے ارادے آنے لگے۔ اب حاجی سوچتا ہے کہ اب نہیں، آئندہ یہ کام نہیں کرنا ہے، چھوڑ دو۔ پہلے سود کا دھندا کرتے تھے، کتنے حاجی ماشاءاللہ حج کر کے آئے، سود کے دھندے سے توبہ کر لیا کہ اب ہمیں یہ دھندا نہیں کرنا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو غلط کاروبار کرتے تھے، ناجائز، حاجی حج کو جا کر آئے، دل کی کیفیت بدلی تو اس غلط ناجائز دھندے سے کیا کیا؟ توبہ کر لیا۔ تو یہ دلوں کی کیفیت کیسے بدلتی ہے؟ جب گناہ معاف ہونے لگتے ہیں، جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ دلوں کی کیفیت بدل دیتے ہیں، دلوں کے حالات بدل دیتے ہیں۔ تو یہ حج کی برکت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی حج سے ایسے واپس آتا ہے اب اس کے نام عمل میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ وہ جگہ ایسی ہے، وہ مقام ایسا ہے۔ بے شک ہر مسلمان کے دل میں کعبۃ اللہ کی عظمت ضرور ہے، لیکن
یہ عظمت کیوں ہے، کیا مقام ہے کعبۃ اللہ کا، یہ سارے مسلمان نہیں جانتے۔ اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بنانے سے ہزاروں سال پہلے اپنا گھر بنا دیا تھا، طے کر دیا تھا کہ یہ جگہ ہم گھر بنائیں گے ہمارا۔ زمین جب پھیلی نا تو کعبۃ اللہ سے ہی پھیلی ہے۔ کعبۃ اللہ صرف اسلام کا مرکز نہیں ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے، پوری زمین کا مرکز ہے۔ جس حصے میں کعبۃ اللہ کی بنیاد اللہ نے قائم کی ہے، بالکل وہیں سے اللہ نے پورے زمین کو سمندر میں پھیلایا ہے، پورے زمین میں۔ یہاں سے جس طرح گھروں میں عورتیں روٹی بیلنے کے لیے پیڑا بناتی ہیں، وہ پیڑا گول ہوتا ہے، پھر اس پر بیلن چلاتی ہیں تو وہ پیڑا پھیل جاتا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس پیڑے کی شکل کی زمین جہاں کعبہ ہے، کعبۃ اللہ، اس کو پھیلایا پانی میں، پوری زمین پھیل گئی پانی میں۔ اب یہ ہمارا ارتھ گول نظر آ رہا ہے، ارتھ گول ہے، زمین گول ہے۔ اب اسی کو ہم دنیا سمجھ رہے ہیں، یہی دنیا ہے۔ تو بہرحال وہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ زمین کا محور ہے، مرکز ہے زمین، وہیں سے زمین پوری پھیلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی، اور قرآن میں اعلان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ یہ بکہ کیا ہے؟ کوئی مکہ شہر ہے جی، جو سب سے پہلا گھر اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا، بنایا، بنیاد رکھی، وہ کعبہ ہے جو مکے میں ہے۔ حالانکہ جس جگہ کعبہ رکھا جا رہا ہے، گھر رکھا جا رہا ہے، وہاں کوئی بستی نہیں ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جگہ مکہ ایک شہر بننے والا ہے۔ دنیا کے بنانے کے ہزاروں سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کی شادی ہوئی دوسری بیوی حاجرہ سے، پھر ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا اسماعیل، پھر حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر اللہ کے حکم سے وہاں آئے جہاں کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ اس جگہ جاؤ، پھر حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں سے قافلہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے وہاں پانی کا انتظام فرمایا۔ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ایک گھاس، درخت تو بہت دور کی بات، گھاس کا ایک تنکا تک نہیں ہے، پودے اگنے کی صلاحیت اس زمین میں نہیں ہے، وہ پتھریلی زمین ہے۔ آج بھی کام مکہ جا کے دیکھو، آپ جدہ چلے جاؤ، مکہ چلے جاؤ، وہ پتھریلی زمین ہے، وہاں کوئی درخت نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ کہیں اگر ہیں تو کہیں سے لا کے لگایا گیا ہے، وہاں سے اگتا نہیں ہے، وہاں سے اگنے کی صلاحیت اس زمین میں نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید میں بواد غیر ذی زرع کہا ہے، یہاں یہ گھاس کا تنکا نہیں اگ سکتا، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تو گھاس نہیں اگتا۔ تو اس جگہ جہاں درخت نہ ہو، پودے نہ ہو، وہاں انسان نہیں بچ سکتے، وہاں زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہاں درخت ہونا چاہیے، پودے ہونا چاہیے، وہ زندگی ہے انسان کی۔ درختوں کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ آج کی سائنس بھی کہہ رہی ہے۔ یہ تو ہزاروں سال پہلے ہمارے نبی نے فرما دیا کہ جو ایک درخت لگائے گا اسے صدقے کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب۔ درخت پودا لگانے پر صدقے کا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ کہ ان پودوں میں، ان درختوں میں ہماری زندگی چھپی ہوئی ہے۔ وہ جو آکسیجن لے رہا ہے، ہمیں جو دے رہا ہے، جی ہمارے جو گندی ہوا لے کے وہ پاک ہوا دے رہا ہے۔ درختوں سے جو پاک ہوا ہے، جب تک یہ ہمیں نہیں ملے گی تب تک ہماری زندگی حشاش بشاش نہیں رہے گی۔ وہ پاکیزہ تازہ ہوا آدمی کو چاہیے۔ آج تو سنا کہ اس کی بھی آن لائن بزنس ہونے لگی ہے کہ لوگ تازہ ہوا پکڑ کے ڈبے میں محفوظ کر کے آن لائن بیچ رہے ہیں۔ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے خدا جانے، لیکن یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ جو تازہ ہوا ہے ہماری زندگی ہے۔ تو جس جگہ ابراہیم علیہ السلام حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پتا نہیں ہے، ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے زمزم کا انتظام فرمایا، پانی کا۔ تو اس پانی کو دیکھ کر جی یہ قافلہ وہاں گزرتا ہوا ٹہر گیا،
اما جان حاجرہ سے اجازت لی کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے، ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں گے، یہی رہیں گے، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر لوگ آتے گئے، وہاں ایک بستی بنتی گئی، اس کو قرآن مجید میں اس بستی کو ام القریٰ کہا ہے، ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں، بستیوں کی ماں۔ مکے کے اطراف ارد گرد جتنی بستیاں ہیں، جتنے شہر ہیں، یہ ان تمام شہروں کی ماں ہے، اصل ہے۔ پہلے یہ بستی آباد ہوئی، پھر یہاں سے بستیاں بننے لگی، بستیاں آباد ہوئی۔ تو یہ جو کعبۃ اللہ ہے، مکہ ہے، اس کی تاریخ بہت لمبی ہے، شاید بہت سارے مسلمان نہیں جانتے یہ کعبۃ اللہ کی کیا ہسٹری ہے، کیا تاریخ ہے۔ پیچھے اگر چلے جاؤ، یہ کعبۃ اللہ کی بنیاد قربانیوں پر ہے، قربانیوں پر۔ کن کن بندوں نے قربانیاں دی کہ یہ کعبہ کی بنیاد پڑی، اس لیے اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے مکے سے نکال دیا، اب دور پہاڑی پر جاتے ہیں، دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پھر کر کعبہ سے خطاب کرتے ہیں، مکے سے خطاب کرتے ہیں، مکے سے کہتے ہیں یا مکہ دو ما عظمتوں کی ما اعظموں کی، اے مکہ تو کیا ہی بڑا عظیم شہر ہے، کتنی عظمت والا شہر ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مکے سے، کعبۃ اللہ سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ تو کتنا عظیم شہر ہے، اگر یہ بستی والے مجھے نہ نکال دے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا، مجھے بستی والوں نے نکال دیا ہے۔ جی ہمیشہ آپ کو کیا تھا، دل میں محبت تھی۔ مدینہ آ گئے، اب شروع میں نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، لیکن دل میں تمنا کیا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے میں کعبہ کی طرف منہ کروں، کعبہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں اتار دی، یا اے نبی ہم اتنے بھی بے خبر نہیں ہیں کہ آپ کے دل کی تمنا کو ایسے ہی اگنور کر دو، نہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم آپ کے تمنا کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے بیچوں بیچ حکم دیا کہ فولی وجوہکم شطرہ، کہ اب اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کرو۔ نماز کے بیچ 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ دیے، اب اللہ کا حکم آیا دوسری 2 رکعت نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ۔ اب وہ مسجد قبلتین ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ یہ 2 رکعت ہم نے پہلے کہاں پڑھا تھا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھا تھا۔ نماز کے بیچوں بیچ حکم آ گیا کہ نہیں اب کعبہ کی طرف رخ کرو، تو فوراً پلٹ گئے۔ یہ نہیں کہ یہ نماز پڑھ لیے سو پڑھ لیے چھوڑ دو، بعد کی نمازوں میں وہاں پڑھیں گے، نہیں، اللہ کا حکم آ گیا فوراً پلٹو۔ فولی وجوہکم شطرہ، اپنے چہرے پلٹ لو کعبہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کے جانتے ہیں کہ ایک ایمان والے کے دل کی کیا تمنا ہوتی ہے۔ تو نبی کے دل میں تمنا آئی تو اللہ نے نماز کے بیچوں بیچ پھیر دیا منہ کو، اب کعبہ کی طرف منہ کرو۔ یہ نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے نبی کعبہ میں کیا رکھا ہے، آپ کو تو نماز پڑھنا ہے نا، نماز پڑھنا ہے تو بیت المقدس کی طرف پڑھو چاہے کعبہ کی طرف پڑھو، نماز آپ کو پڑھنا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے چہیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ میرے محبوب کے دل میں ایک تمنا ہو اور میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں، نظر انداز کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے نمازوں کے بیچوں بیچ حکم دیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اپنے چہرے کعبہ کی طرف پھر۔ تو مدینہ چلے جانے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہے؟ کعبہ سے محبت ہے، کعبہ کی طرف دل اٹکا ہوا ہے، کعبہ کی طرف دل لگا ہوا ہے۔ یہ ایمان والے کی شان ہے، یہ ایمان والے کی شان، علامت، نشانی ہے کہ اسے شاعر اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ شاعر اسلام سے کیا ہوتی ہے؟ محبت۔ شاعر اسلام کسے کہتے ہیں؟ شاعر اسلام وہ اعمال ہیں یا وہ چیزیں ہیں جن سے اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اسلام کی عظمت۔ جیسے اذان ہے، اذان شاعر اسلام ہے، اذان سے اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو کعبۃ اللہ یہ بھی اسلام کی عظمت ہے، عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح داڑھی یہ بھی شاعر اسلام ہے۔
ٹوپی پہننا یہ بھی شاعر اسلام ہے. تو یہ چیزیں اسلام کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن مسلمان سب سے پہلے ان شعائر کی توہین کرتا ہے، پھر دوسرے نمبر پر کوئی دوسرا اس کی توہین کرتا ہے. اذان کے خلاف کوئی زبان کھولتا ہے تو اسے زبان کھولنے کی ہمت مسلمان نے دی ہے. اگر کوئی ٹوپی کا مذاق اڑاتا ہے تو ٹوپی کا مذاق اڑانے کی جرت مسلمان نے دی ہے. اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اسے کہنے کی جرت ہمارے مسلمان نے دی ہے. اگر کوئی برقعے کا مذاق اڑاتا ہے جو اسلام کا شعار ہے تو اسے یہ مذاق اڑانے کی ہمت خود مسلمان نے دی ہے. مسلمان پہلے توہین کرتا ہے، مسلمان سب سے پہلے اس کی عظمت کو گھٹاتا ہے، پھر سامنے والے کو بولنے کی ہمت ہوتی ہے. سامنے والے کو بولنے کی ہمت کب ہوتی ہے؟ دیکھو پگڑی ہے، یہ بھی شاعر اسلام ہے. مسلمان بھی پگڑی باندھتا ہے، ایک دوسرا برادری ہے جسے کیا کہتے ہیں سکھ ہے، وہ بھی باندھتا ہے. ایک مسلمان کے سامنے پگڑی کا مذاق اڑا لو، وہ اتنا فرق نہیں پڑتا. ایک اس آدمی کے سامنے پگڑی کا مذاق اڑا لو، وہاں جان کی سلامت نہیں رہے گی. کیوں نہیں رہے گی؟ اس کے دل میں عظمت ہے. اس کے دل میں کیا ہے؟ عظمت ہے. آج ہمارا مسلمان عظمت نہیں کرتا. سامنے 4 لوگ ایسے ہیں جو ٹوپی نہیں پہنے ہیں، یہ ٹوپی نکال کے جیب میں رکھ لے گا. ٹوپی جب نہیں پہن رہا میں پہن کے کیوں مذاق کروں؟ اگر عظمت ہوتی تو ہرگز ٹوپی نہیں نکالتا، ہرگز ٹوپی نہیں نکالتا. یہ ٹوپی نکال کے اس نے سب سے پہلے اسلام کی عظمت کو گھٹایا، پھر سامنے والے نے مذاق اڑایا. یہ دوسری برادریوں میں ایسا نہیں ہے. دوسرے برادری میں اپنے شاعر کا اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا عقیدت سے دل و جان سے لگاتے ہیں، سامنے والے کی مجال نہیں کہ اس کے خلاف خود زبان کھولے. مجال. تو آج سامنے والا ہمارے اسلام کے شاعر کے بارے میں کہتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، تو یہ کہنے کی ہمت کیوں ہوئی؟ خود مسلمان نے اس کی عظمت کو کیا کیا؟ گھٹا دیا. ایک آدمی کہتا ہے زبان کھول کے کہ یہ جو اذان ہو رہی ہے اس سے ہماری نیندوں میں خلل ہو رہا ہے، ہمارے نیندوں میں خلل ہو رہا ہے. پھر دوبارہ اس نے یہ کمنٹ کیا، یہ لکھا اس نے کہ یہ فجر کی اذان بیکار ہے. جب مسلمان فجر کی اذان سن کے مسجد کو جاتے نہیں ہیں، جب جاتے نہیں ہیں تو مائک میں اذان دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے مائک میں اذان دینے کا فائدہ نہیں ہے، خامخواہ ہم لوگوں کو تکلیف ہے. یہ بات اس نے اذان کے بارے میں جو بھی کہی ہو، سچ کہی ہو یا غلط کہی ہو، انداز صحیح تھا یا غلط تھا وہ ایک طرف رکھو، لیکن جو نقطہ اس نے بتایا وہ تو ہم مسلمانوں کو لینے کی چیز ہے. کیا ہے کہ جب فجر میں مسلمان مسجد نہیں جاتے تو فجر کی اذان مائک میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو غور سے لینے کی بات ہے، سنجیدگی سے. اگر فجر کی اذان میں سارے مسلمان مسجد کو آ جائیں تو اسے یہ بولنے کی ہمت کیوں ہوتی؟ ہرگز نہیں ہوتی. اسے یہ بولنے کی ہمت ہم مسلمانوں نے دی ہے. ایسا ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس ہیں جو شاعر اسلام کی خود مسلمان عظمت نہیں کرتے، بس اسی لیے دوسرے کو بولنے کی ہمت آ گئی. دیکھو نعرہ لگانا، اللہ اکبر، ہم 2 موقعوں پر نعرے لگاتے ہیں. ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر، ایک عید الفطر کے موقع پر. عید الفطر کے موقع پر نعرے لگانا سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر کی جو تکبیر ہے وہ آہستہ پڑھی جائے عید الفطر میں، اور عید الاضحیٰ میں سنت یہ ہے کہ تکبیر بلند آواز سے پڑھی جائے. لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر جو لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں مارے شرم کے آواز سے تکبیر نہیں بولتے، مارے شرم کے نہیں، ہلکا جو ہے ہونٹ حرکت کرنے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ پڑھ رہا ہے. لیکن تکبیر جو عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے کہنا چاہیے، ہمارا مسلمان کہنے سے شرم محسوس کر رہا ہے. یہ جو تکبیر ہے چاہے آپ عیدگاہ کو جاتے ہوئے کرو یا آپ وہ جو 5 دن آپ تشریق کے ایام میں فرض نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، ہر فرض کے بعد وہاں پڑھو، بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے. لیکن یہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ مارے شرم کے آہستہ پڑھتا ہے. تو یہ مسلمان اس شاعر کی عظمت کو گھٹاتا ہے تو سامنے والے کو ہمت ہو رہی ہے
کہ جب تمہیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ اکبر زور سے بول سکیں تو چلو ہمارا نعرہ لگاؤ، اب بولو جے شری رام، بولو۔ تو یہ بولنے کی اسے ہمت کس نے دی ہے؟ اس مسلمان نے دی ہے۔ اگر ایک مسلمان عظمت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تو اسے کبھی بھی یہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آج اس بنیاد پر مارا جا رہا ہے، اس بنیاد پر پیٹا جا رہا ہے، اس بنیاد پر جانیں لی جا رہی ہیں، اس بنیاد پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں مسلمان سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رو رہا ہے۔ رونا تو ہوئی، لیکن رونے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ اتنا سب کرنے کا اصل وجہ سبب کون ہے؟ ہم جیسے لوگ ہیں۔ ہم جیسے لوگ اسلام کی عظمت کو ہم نے گھٹا دیا تو سامنے والے کی اتنی ہمت ہو رہی ہے۔ اگر اسلام کی عظمت ہم کرتے ہیں، دیکھو میرے بھائی، یہ جو ٹوپی ہے نا، یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، صرف 2 رکعت یا 4 رکعت نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ٹوپی پہن کے نماز پڑھو تب بھی نماز ہو جائے گی، آپ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھو تب بھی نماز ہو جائے گی، آپ کرچک لپٹ کے نماز پڑھو تب بھی نماز ہو جائے گی، آپ پگڑی پہن کے نماز پڑھو تب بھی نماز ہو جائے گی، بغیر پگڑی کے نماز پڑھو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ٹوپی کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، ٹوپی کا تعلق اسلام سے ہے، ٹوپی کا تعلق ہمارے اپنے مذہب سے ہے۔ ہم سب سے پہلے ہمارے مذہب کا احترام کریں، اس ٹوپی کی عظمت کریں۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا طریقہ کہ مسجد میں آئے ٹوپی پہن لی ہے، مسجد کے باہر گئے ٹوپی نکال لی ہے، یہ ٹوپی نکال کر ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہم صرف مسجد کے مسلمان ہیں، مسجد کے باہر مسلمان نہیں ہیں۔ یہ جو آپ پتلون ٹکنے کے اوپر کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اوپر کرتے ہیں، پھر مسجد کے باہر آتے ہیں تو پتلون جھڑا لیتے ہیں، ٹکنے کے نیچے کر لیتے ہیں، یہ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ کیا دکھانا چاہ رہے دنیا والوں کو، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہاں کے مسلمان ہیں آپ؟ صرف مسجد کے، کہ مسجد کے اندر ہے تو ٹوپی، مسجد کے باہر گئے تو ٹوپی اتار دی، جی رمضان کا مہینہ آیا یا جب تک حج کر رہے تب تک داڑھی چھوڑ دی ہے، رمضان کا مہینہ چلا گیا تو داڑھی مونڈ دی ہے۔ یہ آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہی تو دنیا والوں کو، دنیا والے کیا سمجھیں گے؟ دنیا والوں کو، دوسروں کو ہرگز یہ نہیں معلوم کہ یہ دیوبند کا مسلمان ہے یا بریلوی کا مسلمان ہے یا کسی اور کا مسلمان ہے، یہ شیعہ مسلمان ہے، یہ سنی مسلمان ہے، اسے کچھ نہیں معلوم۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، وہ سمجھے گا مسلمان ہے، آپ کا نام عبد الرحمن ہے، وہ سمجھے گا مسلمان ہے۔ آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے اسے کچھ لینا نہیں ہے، آپ کا فتویٰ کیا ہے اسے کچھ لینا نہیں ہے، وہ ایک ہی جانتا ہے کہ تم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہے تو آپ کی وہ زندگی دیکھے گا، آپ کی وہ زندگی دیکھے گا۔ اس لیے دوستوں، دیگر برادریوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے کچھ شاعر ہوتے ہیں، جیسے پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا ایک مستقل خاندان گھرانہ ہوتا ہے، ان کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ کمر میں ڈوری باندھتے ہیں۔ وہ جو ڈوری باندھتے ہیں مرتے دم تک باندھتے ہیں، جب تک مندر میں ہو تب تک ڈوری ہے، مندر کے باہر آئے تو ڈوری نکال کے رکھ دیا، ایسا ان کے پاس نہیں ہے، جبکہ یہ باطل ہے، ناحق ہے، حق نہیں ہے، یہ ناحق ہے۔ جب باطل میں لوگ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، ارے مسلمانوں ذرا سمجھو تمہیں کیا ہو گیا؟ حق پر اتنا شرم کیوں ہے؟ مسجد میں ہے تو ٹوپی، مسجد کے باہر ٹوپی اتار دی، مسجد کے اندر ہے تو ایسا، مسجد کے باہر گئے تو ایسا، رمضان کا مہینہ آیا تو ایسا، رمضان چلا گیا تو ایسا، حج کا مہینہ آیا تو ایسا، حج چلا گیا تو ویسا۔ یہ تبدیلی والی زندگی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا والوں کو بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صرف مسجد کے اندر مسلمان ہیں، مسجد کے باہر مسلمان نہیں ہیں، یا رمضان میں صرف مسلمان ہیں، رمضان کے بعد مسلمان نہیں ہیں، یا حج کے مہینے میں مسلمان ہیں، حج کے بعد مسلمان نہیں ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ دنیا والوں کو؟ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کیا بتانے جا رہا ہوں، بس ایک اندھا دھن زندگی گزار رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ میں نے ایک ٹوپی تو اتار دی، لیکن دنیا والوں کو ہم نے کیا سبق دیا میرے ٹوپی اتارنے سے، اسے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس غفلت سے نکلو، اس نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ پہلے جیسی دنیا اب نہیں رہی کہ آپ جیسے چاہے گزار لو، جیسے جو گزرتی رہے گی، نہیں، اب سنبھلنا ہے، بیدار ہونا ہے۔ اب پہلے جان بوجھ کے ٹوپی نکالتے تھے،
اب جان بوجھ کر ٹوپی پہننے کی عادت ڈالو. پہلے جان بوجھ کے داڑھی کاٹتے تھے، اب جان بوجھ کے داڑھی بڑھانے کی عادت ڈالو. پہلے جان بوجھ کے اپنی پتلون نیچے اتارتے تھے، اب جان بوجھ کے اپنا پتلون اوپر کرو ٹکنے کے، تاکہ پتہ چلے کہ پہلا جیسا مسلمان اب نہیں رہا. اب مسلمان کیا ہو گیا ہے؟ بیدار ہو گیا ہے. اب مسلمان جاگ گیا ہے. پھر دیکھو کسی مائکا لال کی یہ ہمت ہو کہ ہم جیسوں سے وہ کہلوائے کہ یہ کہو وہ کہو، ہرگز نہیں ہوگی. پہلے غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے، پہلے تقصیر ہماری ہے، پہلا قصور ہمارا ہے، پھر سامنے والوں کی یہ ہمت ملی ہے. اس لیے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو. ہر جمعہ بیان سنتے ہیں، 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں، 50 سال سے سنتے آ رہے ہیں، پھر ایسے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں. کبھی ہمارے نیتوں میں کچھ فرق نہیں پڑا، بس آ رہے ہیں سن کے جا رہے ہیں. خدا کے لیے آج کا ہمارا یہ سننا، پہلے والا سننا مت بناؤ. اس کو کیا بناؤ؟ سونا بناؤ. اس کو اپنی زندگی کا سنہرا موقع سمجھو کہ ایک موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے بدلنے کا. کل تک ٹوپی نہیں پہنتے تھے، اب ٹوپی پہننے کی عادت ڈالو. کل تک آپ جو بھی کرتے تھے وہ چھوڑ دو، اب خیر کی طرف آ جاؤ. کیونکہ دنیا جو ہے اب نازک سے نازک ترین حالات کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے. نازک سے نازک ترین حالات کی طرف. اب ہم کس کے بل بوتے پر زندگی گزاریں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر کوئی سہارا ہے تو خود ہمارا اپنا مذہب، ہمارا اپنا اسلام ہمارا سہارا ہے. اس لیے دوستوں دین اسلام کو سینے سے لگاؤ، شاعر اسلام سے محبت کرو، عظمت کرو، اسے اپنی زندگی میں لاؤ. یہ جو ٹوپی اتارنے کی بیماری ہے، یہ جو پتلون جھاڑنے کی بیماری ہے، یہ سارے بیماریوں کو توبہ کر کے چھوڑ دو. ٹوپی پہننا شروع کرو. یہ 50-60 روپے یا 100-200 روپے آپ کے خرچے کے حساب سے کوئی زیادہ نہیں ہے. ایک ٹوپی خرید لو، ٹوپی پہن لو، ٹوپی پہننے کی عادت ڈالو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب مسلمان کیا ہے؟ بیدار ہو گیا ہے، جاگ گیا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بالوں کی فکر ہوتی ہے کہ بال کا اسٹائل چلا جائے گا، بال کا یہ چلا جائے گا. بالوں کا اسٹائل بالوں میں بھاڑ میں جائے. اپنے اسلام کی بچانے کی فکر کرو، اپنے مذہب کو بچانے کی فکر کرو. یہ جو بال بچا رہے ہیں آپ، یہ خبر میں مٹی میں مل کے جانا ہے. خبر میں کوئی اسٹائل نہیں چلے گا، آپ کا مذہب اسلامی چلے گا. اس لیے اپنے ٹوپی کو شاعر اسلام سمجھ کے پہننے کی عادت ڈالو. ہرگز خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے مسجد کے باہر جا کے ٹوپی مت نکالو. اگر یہ بات آپ نے مان لی تو سب سے پہلے آپ کا بھلا ہوگا، مذہب اسلام کا بھلا ہوگا. اس میں میرا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا فرض تھا بتانا، میں نے آپ کو بتا دیا. سارے انبیاء کی سنت یہی ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، پھر آگے کہتے تھے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ بات کو پہنچا دینا ہے بس. اس لیے دوستوں خدا کے لیے سمجھو اس بات کو. ہرگز یعنی کہ یہ بات بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ٹوپی کے لوگ اتنا بیان کر رہے ہیں، حضرت کیا چیز ضروری کیا فرض کا ٹوپی؟ ٹوپی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ شاعر اسلام ہے، اسلام کا شعار ہے. 24 دن بھر آپ جتنے گھنٹے باہر رہتے ہیں ٹوپی کے ساتھ رہ کر دیکھو، آپ خود فرق محسوس کریں گے. آپ خود فرق محسوس کریں گے. جس کے سر میں ٹوپی ہوتی ہے نا، وہ گالی دینے کی ہمت نہیں کرے گا، اسے وہ برا بھلا کہنے کی ہمت نہیں کرے گا. جی یہ ٹوپی کی عظمت غیر کرتے ہیں، تو خود نہیں کر رہا ہے، غیر کرتے ہیں. اس لیے خدا کے لیے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، عمل میں لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حج کا مہینہ چل رہا ہے، جو لوگ حج کو جا رہے ہیں ان کے حق میں دعائیں فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی حج کو جانے لگے تو ان کو دعاؤں کا تحفہ دے کر بھیجو. دعاؤں کا تحفہ دینا کافی ہے. ان کو لمبی چوڑی دعوتیں مرغن غذائیں کھلانا کوئی واجب، کوئی فرض، کوئی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے. یہ بھی ایک ناک کا مسئلہ لوگ بنا لیے کہ انہیں دعوت کرے حاجی صاحب کی، میں دعوت نہیں کریا تو میری کیا عزت رہتی ہے. عزتوں کا کوئی فرق آنے والا نہیں ہے دعوتوں میں. سنت یہی ہے کہ آپ حاجیوں کو دعاؤں کا تحفہ دے کر بھیجو. جب حاجی حج سے واپس آئے تو ان سے دعائیں کراؤ، بس اتنا ہی نیکی ہے. اور کوئی آپ بڑے سے لمبے چوڑے دعوتیں کرو، مہمانوں کو جمع کرو، اب اتنا ڈیکوریشن کرو، کوئی ضروری بات نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک ہم تمام کا اسے رسم و خرافات سے حفاظت فرمائے. ہر عمل کو صحیح نیت کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے، نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے
زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. ہماری مسجد کے جو بھی اخراجات ہیں وہ آپ کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم ہمت کریں گے تو مسجد کے اور آگے جو ضروریات ہیں وہ جلد از جلد پورے ہوں گے، آسانی کے ساتھ پورے ہوں گے. اس لیے گزارش ہے خدا کے گھر کے لیے نمازوں کے بعد زیادہ سے زیادہ جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں. اسی طرح سے گزارش ہے ہمارا جو مدرسہ ہے شام کا 4 بجے سے عشاء تک کا جو مدرسہ مکتب کا چلتا ہے دینیات کا، اس میں داخلے چل رہے ہیں. ابھی بہت سارے بچے نہیں آئے ہمارے محلے سے. دیر نہ کریں، وقت یوں ہی نکلتا جائے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا. اس لیے ہمارے بچوں کو دین اور قرآن سکھانے کے لیے جلد از جلد اس مکتب میں لا کے داخلہ کرائیں. ادھر ہمارا جو مدرسہ ہے قیام کام کا، جس میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، ماشاءاللہ بچے بھی آ گئے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے محلے سے ابھی ہمارے بچے نہیں آ رہے ہیں. ہر گھر سے ایک بچہ آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، خیر و برکت کی بات ہو جائے گی. کوشش کریں ہماری طرف سے ایک بچہ ہمارے مدرسے میں آ جائے، بس یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ایک تعاون یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک بچہ مدرسے کو دے دیں، یا دوسرا تعاون یہ ہے کہ جو بچے آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بچے کا خرچ اپنے ذمے لے لیں. ٹھیک ہے، بچہ حافظ ہونے تک میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا. جو بھی خرچہ آتا ہے ماہانہ اس بچے کا جو بھی 1,500-2 ہزار بنتے ہیں وہ 1,500-2 ہزار ہر مہینہ میں اپنی طرف سے دوں گا. تو آپ مدرسے کا تعاون یوں بھی کر سکتے ہیں، یا تو آپ اپنے ذمے بچے لا کے دے دو، یا جو بچے یہاں آئے ہوئے ہیں انہی میں سے ایک بچہ اپنا اڈاپٹ کر لو کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اپنے خرچ سے اس بچے کو حافظ بناؤں گا. تو اس کا جو ماہانہ خرچ بنتا ہے آپ اپنی طرف سے دے دیں. یا اسی طریقے سے اور بھی شکل ہے کہ آپ نے مدرسے کے لیے اناج دلا دیا، چاول دلا دیا، دال دلا دیا. جس طریقے سے آپ مدرسے کا تعاون کر سکتے ہیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. گزارش ہے زیادہ سے زیادہ مدرسے کا بھی مسجد کا بھی تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.